ہے تو ایک پیارا سا واقعہ ہو جائے. پیارا سا واقعہ؟ کون سا واقعہ سناؤں یار؟ آج میں نے واقعہ نہیں سننا, میرے دماغ میں ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق کا تو ہم جاب کیوں کرتے ہیں؟ ہاں, بڑی پیاری بات کی کہ جب اللہ پاک نے کہا کہ میں نے رزق دینا ہی دینا ہے تو پھر یہ بھاگ دوڑ کیوں, یہ جابیں کیوں؟ میں بڑے مزے کا ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور سبق بھی ملے گا کہ کیوں. ایک اسی طرح نا تیرے طرح کا کوئی بندہ تھا, تیرے طرح کا ہی, اچھا, جیسے آپ نے کویسچن کیا نا اسی طرح وہ یہ کہنے لگا, سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگا اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے, جب رزق کا وعدہ کیا ہے تو پھر کام کیوں؟ تیرے والا سوال وہ کویسچن آ گیا کہ پھر کام کیوں. تو آج میں نے نا دیکھنا ہے کہ اللہ پاک مجھے رزق کیسے دیتا ہے, یہ چیک کرنا ہے میں نے. وہ کیا کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے اور جنگل میں چلا جاتا ہے, کہتا اللہ پاک نے وعدہ تو کیا, آج دیکھتا ہوں جنگل میں بیٹھتا ہوں, میرا رزق کہاں سے آئے گا اور کون دے گا مجھے رزق. جنگل میں چلا جاتا ہے, بہت دور چلا جاتا ہے اور ایک نہر کے کنارے بیٹھ جاتا ہے, درخت کی چھاؤں میں نہر کے کنارے بیٹھ جاتا ہے. اب بھوک اسے لگنی شروع ہو جاتی ہے, رزق کی وجہ سے وہ چلا گیا, اب بھوک اسے لگنی شروع ہو گئی ہے. 12 بج گئے ہیں تو وہ دیکھ رہا, کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کہ کہاں سے رزق آئے گا, اللہ پاک دے گا کیسے. وہ سوچ رہا ہے نا کہ اللہ پاک دے گا کیسے, کبھی ادھر دیکھتا ہے پیچھے, کہتا کوئی نظر نہیں آ رہا, رزق کیسے ملے گا, بڑا پریشان ہے. اب 2 بج گئے ہیں, بھوک اور زیادہ لگ گئی ہے, پھر وہ دیکھی جا رہا ہے کہ کدھر سے آئے گا, اللہ پاک کیسے رزق دے گا, یہاں کون آئے گا, جنگل ہے ادھر, نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے. تو پھر سوچتا ہے کہ اللہ نے وعدہ تو کیا ہے نا, تو وہ دے گا بھی ضرور. اب پھر کو گھنٹہ گزر جاتا ہے, 5 بج جاتے ہیں, رات کے 5 بج جاتے ہیں, بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. اب وہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, لیکن کوئی بیٹھا وہیں پہ ہوا ہے, کوئی چیز نہیں نظر آ رہی. اب پریشان بھی ہو رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق دینا ہے, لیکن مل کیوں نہیں رہا. ابھی تھوڑی دیر اندھیرا چھانے والا ہے, بھوک فل لگی ہوئی ہے, تو دیکھتا ہے کہ نہر میں ایک شاپر ہے, ایک بہت بڑا سا شاپر ہے, تو وہ بہ کے آ رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اب اس کو بھی علی پکڑنے کے لیے نہر میں کودنا تو پڑے گا نا, اس منہ میں تو نہیں آ جانا نا رزق. اللہ پاک نے رزق دینا وہ, لیکن منہ میں تو نہیں ڈالتا نا, اس کے لیے بھی نہر میں چھلانگ لگانی پڑے گی. وہ سوچتا ہے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے, تو چھلانگ لگاتا ہے نہر میں. وہ شاپر پکڑ کے لے آتا ہے. اب پکڑ کے لے آتا ہے, جب وہ کھولتا ہے تو خوشبو آتی ہے دیسی گھی میں حلوہ, سوجی کا بڑا ہی مزیدار حلوہ. کہتا ہے واہ مالک تو بڑا کریم ہے, واقعی صحیح بات ہے کہ کچھ نہ کرنے سے بھی رزق تو ملتا ہے, تو الحمدللہ مجھے وہ کتنا پیارا رزق ملا ہے, خوشبو آ رہی ہے, سوجی کا حلوہ ہے. وہ کھاتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے. دوسرے دن پھر ادھر ہی بیٹھ جاتا ہے جا کے, اب پھر اسی ٹائم پہ پھر وہ حلوہ مل جاتا ہے. تیسرے دن پھر وہیں بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ شاپر آ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کھاتا ہے. وہ کہتا ہے کل دیکھوں گا یہ آتا کہاں سے, کون پھینکتا ہے یہ. اب وہ پہلے ہی ٹائم سے پہلے اس طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے جہاں سے جدھر سے وہ آ رہا ہوتا ہے. اب چل رہا ہے, جہاں دیکھتا ہے ایک گاؤں ہے, گاؤں کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہی گاؤں ہے, یہاں سے کوئی پھینکتا ہوگا. ایک نوجوان آتا ہے, اس کے ہاتھ میں وہ شاپر اسی طرح کا بنا ہوتا ہے, وہ پھینکنے لگتا ہے. تو اس سے پوچھتا ہے یار تو یہ کیا پھینک رہا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ حلوہ سوجی کا بنا پھینک رہا ہوں. تو یہ کیوں پھینک رہا ہے؟ کہتا ہے میرے والد صاحب ہیں, ان کے نا ایک پھنسی نکل آئی بہت بڑی سی, وہ حکیم کے پاس گئے ہیں, تو حکیم نے بتایا ہے کہ سوجی کا حلوہ دیسی گھی میں بنا کے نا تو روزانہ اس کے اوپر لگانا ہے, اور دوسرے دن نیا لگانا ہے, یہ اتار کے نہر میں پھینک دینا ہے اور دوسرے دن نیا لگانا ہے. ظاہر اس میں خون بھی ہے, ریشہ بھی ہے, پھنسی ہے. تو وہ نہ دیکھے کیا تو ہو یہ میں کیا کر رہا تھا, یہ کیسا میں کھا رہا ہوں. تو سوچنے والی بات ہے کہ پھر دھیان آیا, کہتا ہے جب بندہ کہتا ہے نا بغیر کام کرے رزق ملے, تو پھر رزق اس طرح کا ملتا ہے. اللہ پاک نے اسی لیے کہا ہے کہ محنت کر, محنت سے کھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے محنت سے کمائی ہوئی دولت کھانے کا کچھ مزہ ہی اور ہے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ گھر بیٹھ کے ہی کھانا ہے,
یا مانگ کے دیکھیں نا, مانگ بھی تو لوگ رہے ہیں نا, یہ مانگ کے کھا وہ رہے ہیں, لیکن عزت والا رزق وہ نہیں ہے. عزت والا رزق وہ ہے جو محنت سے کمایا جائے. تو اصل بات یہ ہے, تو یہ سوچ کے نہیں کہ اللہ نے دینا تو ہے ہی, تو بس بیٹھ جو نہر کنارے جا کے وہی والا ملے گا, پھر وہ خون والا ریشے والا ہی ملے گا, اس سے کوئی اچھا نہیں مل سکتا. تو کوشش کرو, محنت کرو, پڑھو لکھو, محنت کرو, بڑے ہوگے والدین کی خدمت کرو گے, جاب کرو گے, اپنا کاروبار کرو گے, کمائی کرو گے, حلال کمائی کرو گے, الحمدللہ والدین بھی فخر سے خوش ہوں گے. تو کوشش کرنی چاہیے نا. کون سا رزق چاہیے اب تو بتا نا ذرا, وہی والا محنت والا رزق کون سا چاہیے؟ محنت والا. جب بھی ہر ایک کو چاہیے, ہر ایک کو, کہ محنت کرو اور رزق کھاؤ. اللہ دینے والی رب کی ذات ہے, اس نے دینا ہی دینا. تو بعض اوقات یہ بھی ہے, محنت میں رزق نہیں ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے, محنت کر, حکم ہے ہمیں صرف محنت کرنے کا, رزق محنت میں نہیں ہے. دینا وہی ہے جو نصیب میں ہے, لیکن محنت کا ہمیں حکم ہے. اس لیے جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کرنا ہی کرنا. کیسے پیاری بات ہے پھر. ٹھیک ہو گیا, اللہ حافظ پھر. اوکے.